اللہ سب کی سنتا ہے۔ ایک حیران کن سچا واقعہ۔ زندگی مشکلات اور آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن جو لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کے لیے وہ ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کے بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ کہانی بھی ایسی ہی ایک عورت کی ہے جو بے بسی کے اندھیروں میں اللہ کی رحمت کی روشنی کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ کہانی فاطمہ نامی ایک بیوہ عورت کی ہے جو اپنے 3 چھوٹے بچوں کے ساتھ ایک تنگ تاریک جھونپڑی میں رہتی تھی۔ اس کا شوہر چند سال پہلے ایک حادثے میں چل بسا تھا اور اب وہ اپنے بچوں کے لیے ماں اور باپ دونوں کا کردار ادا کر رہی تھی۔ دن بھر محنت مشقت کرتی، لوگوں کے گھروں میں برتن دھوتی، جھاڑو لگاتی، مگر اتنی کمائی نہ ہوتی کہ بچوں کا پیٹ پوری طرح بھر سکے۔ کئی دنوں سے کام نہ ملنے کی وجہ سے حالات اور زیادہ بگڑ چکے تھے۔ فاطمہ نے جو کچھ پس انداز کر رکھا تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر چاند بھی اداس لگ رہا تھا۔ گھر میں ہر طرف سناٹا تھا، لیکن ایک کونے میں 3 معصوم بچے اپنی ماں کے گرد بیٹھے رو رہے تھے۔ ان کے پیٹ میں بھوک کی شدت سے درد ہو رہا تھا اور ان کی ننھی آنکھوں میں ایک سوال تھا، امی، کھانے کے لیے کچھ نہیں؟ یہ سن کر فاطمہ کی آنکھیں بھر آئیں، مگر وہ بے بس تھی۔ ماں کا دل تھا، بچوں کو یوں تڑپتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے انہیں سینے سے لگایا، تسلی دی اور کہا، بیٹا بس تھوڑی دیر اور، اللہ بہت بڑا ہے، وہ ہمیں ضرور کچھ بھیجے گا۔ بچے ماں کی بات سن کر چپ ہو گئے، لیکن ان کی آنکھوں میں امید اور بے چینی صاف نظر آ رہی تھی۔ بچے بھوک سے نڈھال ہو کر سو گئے، مگر فاطمہ کی آنکھوں میں نیند کا نام نشان نہ تھا۔ وہ وضو کر کے جائے نماز پر کھڑی ہو گئی اور اللہ کے حضور سجدے میں گر گئی۔ اس کی زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے، یا اللہ، میں بے بس ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن تو سب کچھ دے سکتا ہے۔ میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ تو ہمیں کچھ بھیجے گا، میں نے ان کے دلوں میں تیرا بھروسہ ڈالا ہے، یا اللہ، میری لاج رکھ لے۔ وہ کافی دیر تک روتی رہی، دعا کرتی رہی اور پھر آنسو پونچھ کر خاموشی سے جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ دل میں ایک اطمینان تھا کہ اللہ اسے مایوس نہیں کرے گا۔ اسی رات دوسری طرف گاؤں کے ایک نیک دل تاجر رحمت علی تہجد کے وقت جاگ اٹھا۔ اس کے دل میں بے چینی تھی، جیسے کوئی پکار رہا ہو۔ وہ کچھ دیر جائے نماز پر بیٹھا سوچتا رہا اور پھر دل میں خیال آیا، لگتا ہے کسی کو مدد کی سخت ضرورت ہے۔ اس نے فوراً اپنے ملازم کو بلایا اور کہا، گاؤں میں جا کر دیکھو، کسی کو ضرورت ہو تو فوراً مجھے خبر دو۔ ملازم نے گلیوں میں گھومنا شروع کیا۔ اندھیری رات تھی، ہر طرف خاموشی تھی۔ آخر کار وہ فاطمہ کے گھر کے قریب پہنچا، جہاں سے ہلکی ہلکی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے فاطمہ نے سوالیہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ دل میں سوچا، اتنی رات کو کون ہو سکتا ہے؟ وہ دروازے تک گئی، ہلکی آواز میں پوچھا، کون؟ باہر سے آواز آئی، باجی، میں حاجی صاحب کا ملازم ہوں، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ یہ سنتے ہی فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا، میرے بچے بھوکے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ میں نے رات اللہ سے دعا کی تھی کہ وہ مدد بھیجے، اور دیکھو، وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ ملازم فوراً واپس گیا اور رحمت علی کو سارا واقعہ سنایا۔ رحمت علی نے سنا تو اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اس نے فوراً آٹا، چاول، دال، دودھ اور کچھ رقم ایک تھیلے میں رکھی اور خود فاطمہ کے گھر پہنچا۔ جب اس نے دروازے پر دستک دی اور فاطمہ نے دروازہ کھولا تو اس نے سامان دیکھ کر بے اختیار آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا اللہ، تو واقعی سب کی سنتا ہے۔ بچے جو بھوک کی وجہ سے اداس پڑے تھے، جب کھانے کو کچھ ملا تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔
फातिमा ने रोटी पकाई, बच्चों को खिलाया और खुद भी शुक्राने के आंसू बहाते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया। रहमत अली ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता, बस हमें यकीन और सब्र के साथ दुआ करनी चाहिए। ये कहकर वो वापस चला गया, लेकिन फातिमा के दिल में अल्लाह के लिए शुक्र और मोहब्बत मजीद बढ़ गई। इस वाक़े के बाद रहमत अली ने फातिमा के लिए मुस्तकिल काम का बंदोबस्त कर दिया ताकि वो इज्जत से अपना गुजर बसर कर सके। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह वाकई सबकी सुनता है, कभी फौरन कभी देर से, लेकिन वो अपने बंदों को बेयार व मददगार नहीं छोड़ता। जब भी मुश्किलात आएं, हिम्मत ना हारें, दुआ करें और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखें, क्योंकि वो सब कुछ देख रहा है और हर दुआ का जवाब देता है। क्या आपको ये कहानी पसंद आई या आप मज़ीद कोई और ईमान अफरोज़ वाक़या सुनना चाहते हैं?